ہائی فرینڈز، السلام علیکم۔ آج ہم وزٹ کریں گے ضلع نوشہرہ کی تاروجبہ کی ایک گاؤں میں ایک مزار کا۔ حضرت سیدنا و مرشدنا سلطان اولیاء خواجہ پاکستان داتا خیبر پختونخوا شیخ الاسلام سید عبدالوہاب المعروف آہون پنجو بابا کی مزار کی زیارت کا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ ہمارے بزرگ اور بڑے کہتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ بھی ان سے جا کر ملتا ہے، تو چلے آج ایک روحانی سفر پر چلتے ہیں۔ 1530 عیسوی کا زمانہ تھا۔ ملک احمد خان یوسف زئی اور شیخ ملی بابا کی دور اندیشی اور بہادروں کی کوششوں کی وجہ سے پختونخوا کے نام سے پشتو قوم کے لیے خان گجو خان کی سربراہی میں ایک الگ ریاست وجود میں آ چکی تھی۔ 937 ہجری کا سال تھا۔ پختونخوا کی ریاست میں قحط آیا ہوا تھا، جس میں بنیر، سوابی، چارسدہ، پشاور، ملاکنڈ اور وزیرستان کے پختون بہت پریشان تھے۔ ایک رات خان گجو خان نے خواب دیکھا، یعنی جو اس وقت کا رئیس تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے، تازہ ہوا چل رہی ہے، لوگ خوش ہیں۔ اس کو خواب میں ایک آواز آئی تھی کہ آپ کے علاقے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کا نام سید عبدالوہاب ہے، اس کی برکت کی وجہ سے یہ بارش ہو رہی۔ جب اس نے صبح دیکھا تو واقعی بارش ہو رہی تھی۔ معلوم کرنے پر معلوم ہوا کہ سید برہان الدین، جو غازی بابا کے نام سے مشہور تھا، ان کے ہاں بیٹا ہوا تھا اور پہلے سے نام بھی سید عبدالوہاب رکھا ہوا تھا۔ پھر خان گجو خان خود اس بچے سے ملنے گئے اور بہت سے تحفے تحائف دیے۔ سید عبدالوہاب سلسلہ چشتی کے عظیم بزرگوں میں سے ایک تھے۔ وہ سید تھے۔ وہ اپنے درس و تدریس میں سب سے زیادہ تر 5 ارکان کی تعلیم دیتے تھے، اس لیے آہون پنجو کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ ایک مادرزاد ولی تھے، یعنی پیدائشی ولی۔ ولی کیا ہے، پہلے یہ جانتے ہیں۔ ولی کی 3 درجات ہیں۔ پیدائشی ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو ماں کی گود سے ولی پیدا کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرتا ہے، یعنی ولی پیدا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں نے فلاں بندے سے دوستی کی ہے کہ آپ جا کر 7 آسمانوں کے جتنے فرشتے ہیں ان میں اعلان کر دو کہ وہ بھی ان سے محبت کریں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام زمین پر آ کر تمام مخلوقات کو یہی اعلان کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں جن کا کام صرف اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت کرنا ہے۔ بابا جی نے بچپن سے لے کر آخر تک بہت سے معجزات اور کرامات دکھائے۔ بابا جی نورانی چہرے کے نام سے بھی مشہور ہے۔ آپ کے چہرے مبارکہ کو جو بھی دیکھتا تھا وہ مسلمان ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ آپ کہیں جا رہے تھے کہ کچھ طلبات پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا کیوں پریشان ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ سالن نہیں ہے، خالی روٹی کھا رہے ہیں۔ آپ نے کہا لاؤ یہ پانی کا برتن۔ آپ نے 3 مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھ کر پھونک دیا تو پانی دیسی گھی میں تبدیل ہو گیا اور انہوں نے کھا لیا۔ بابا جی کے مریدین میں سے بعض بڑے مجاہدین بھی تھے جنہوں نے آپ کے حکم پر کئی بڑے علاقے فتح کر کے اسلام کا پرچار کیا۔ دوستو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مزارات پر نہیں جانا چاہیے۔ میرے خیال میں ضرور جانا چاہیے۔ ہمیں ان کو یاد کرنا چاہیے۔ ایسی روحانی جگہ پر بیٹھ کر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے تھے جنہوں نے اسلام کے لیے کیا نہیں کیا۔ ہاں، شرک نہیں کرنا چاہیے۔ کسی مزار پر جاتے ہو، اللہ تعالیٰ سے ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنا چاہیے۔
مزارات پر پھول چادر وغیرہ لے کر جانے سے بہتر ہے کہ وہاں پر لنگر خوانے میں کچھ مدد کی جائے یا کسی غریب مسکین کی مدد کی جائے۔ بابا جی کا لنگر خانہ تقریباً 550 سال سے چل آ رہا ہے، کبھی کسی چیز سے کمی نہیں ہوئی۔ اکبر بادشاہ آپ سے ملنے خود یہاں آئے تھے، جس کی وجہ سے اس علاقے کا نام اکبر پورہ پڑ گیا۔ اکبر پورہ میں آپ نے ایک مسجد تعمیر کروائی، یہ مسجد ابھی بھی اسی حالت میں ہے۔ اس مسجد میں بابا جی نے 40 سال گزارے، یہاں پر امامت بھی کرتے تھے اور درس و تدریس بھی دیتے تھے۔ ایک مرتبہ درس کے دوران قیامت کی نشانیاں بتا رہے تھے تو خواجہ دریا خان جو بابا جی کی مرید تھے کہا کہ آپ اپنی ولایت کی نظر سے کیا فرماتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی؟ تو یکدم آپ کی زبان مبارکہ سے ایک جملہ نکلا کہ جب میرا محراب زمین میں دنس جائے گا یعنی غائب ہو جائے گا تو تب قیامت نزدیک ہوگی۔ تو ان کی فرمانے کے مطابق یہ جو حال ہے جس میں محراب بھی ہے وہ ہر سال ایک گندم کے دانے کے برابر نیچے جا رہا ہے، اور اب یہ 3-4 فٹ باقی مسجد میں نیچے ہے، جس میں بارش کا پانی خود بخود غائب ہو جاتی ہے۔ آپ کی کرامت کا ایک واقعہ ملا خاکی مرحوم حافظ محمد سعید کی زبان سے نقل کرتا ہے کہ انہوں نے حضرت شیخ عبدالرحیم سے سنا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ بابا جی کی عادت یہ تھی کہ نماز فجر سے نماز ظہر تک درسی تعلیم میں مصروف رہتے، اس کے بعد مراقبہ کرتے۔ ایک دن حسب معمول آپ مراقبہ میں اپنا سر گھٹنوں پر رکھے ہوئے تھے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا کہ 2-3 گھنٹے کے بعد اچانک آپ پر لرزہ بر امن کا ایک حملہ ہوا اور آپ کا چہرہ مبارکہ پسینے سے آلودہ ہو گیا اور آنکھوں میں سرخی نمودار ہوئی، اور مسجد کی طرف نگاہ کی۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ آپ کا لباس تر ہے اور شورے والا پانی آپ سے ٹپک رہا ہے اور آپ کا سانس پھولا ہوا ہے۔ میں نے دوسرا لباس آپ کے لیے لایا۔ جب آپ نے لباس پہنا اور مجھے حیران دیکھا تو آپ ہنسے اور فرمانے لگے کہ اے علی، کہ میرے کچھ مرید سفر کر رہے تھے اور سفر دریا کا تھا، کشتی میں مال زیادہ ڈالا ہوا تھا اور جدہ کی طرف جا رہے تھے۔ اچانک بادل مخالف آیا اور جہاز کو اٹھایا، پہاڑ تک لے گیا جو دریا کے درمیان تھا۔ جب کشتی پہاڑ کے ساتھ ہوئی تو ڈر تھا کہ کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ اس مرید نے اپنی نا امیدی کی حالت میں طلب امداد کی تو میں نے اپنے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی طرف توجہ کی اور کشتی کو اپنے کندھے سے اٹھایا اور پہاڑ سے دور لے گیا کہ وہ غرق ہونے سے بچ جائے۔ جب وہ سوداگر سفر سے واپس آیا تو حسب توفیق شکرانہ لے کر آیا اور اپنے کشتی کا واقعہ بیان کیا تو یہ وہی تاریخ تھی۔ تو یہاں پر ہم نے مزار کی زیارت کی، اب ڈنر کہاں کریں گے یہ آپ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ سو ویٹ فار دا نیکسٹ ویڈیو۔ تھینک یو۔